اچانک سلمان کو محسوس ہوا کہ فاقیہ واپس آ گئی ہے۔ ان کربناک لمحوں میں اس کی آمد سے ایسا معلوم ہوا جیسے ترے مردہ میں جان پڑ گئی ہو۔ آتے ہی اس نے کہا، سلمان، وقت بہت کم ہے، تم جلد سے جلد اس جنجال سے نکلو، بن فاتح کا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ سلمان نے اس اہم خبر کو سن کر بھی توجہ نہ دی اور وہ ہمت کر کے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور ناظم زادہ سے کہا، ناظم زادہ، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، تم اپنی منمانی کر چکے، اب میری باری ہے، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت برا برتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اسے میں بھول جاؤں گا۔ مردود، تو نے ابھی تک صرف میرا نام سنا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ بڑے بڑے مجرم میرے سائے سے ڈرتے ہیں۔ ناظم زادہ دہاڑنے لگا، روحیہ خانم کے چکر میں مت پڑو میرے دوست، وہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ سلمان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ناظم زادہ اس کے بدلے ہوئے رویے سے کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ اس سے کچھ نہیں اگلوا سکا تھا، اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اگلواتا۔ اس کا جارحانہ انداز بڑھتا رہا اور سلمان پرسکون ہو کر جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے جھلا کر مسلح سپاہیوں کو سلمان کو زدوکوب کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ سپاہی جو آدم خور بھیڑیوں کی طرح کچھ دیر پہلے ٹوٹ رہے تھے، یکا یک ہی خاموش ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے سرگوشی میں کہا، جسے سنتے باقی تمام سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ ناظم زادہ نے دوبارہ انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا، مال زادے کو اتنا مارو کہ یہ اپنے پیروں پر چل نہ سکے۔ تبھی ایک سپاہی نے بے خوفی سے جواب دیا، ہم خلاف قانون کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس جواب نے اسے تلملا دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے شاید ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ سلمان کو پوری امید تھی کہ اب یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ناظم زادہ نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے خود نمٹنا پڑے گا۔ پھر اس نے اتنی زور سے تماچا گھمایا کہ سلمان کے منہ پر پڑتا تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا۔ اس کا ہاتھ بس گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ سلمان کے گال اور اس کے ہاتھ کے درمیان ایک نادیدہ دیوار آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس ناکامی پر اسے سنبھل جانا چاہیے تھا، مگر وہ تو گویا مزید بھڑک گیا اور گالیاں بکتا ہوا سلمان کی طرف بڑھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ سلمان تک پہنچنا دشوار ہے۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وقت رہتے سنبھل جاؤ ورنہ پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، سلمان بولا۔ ناظم زادہ بیچارگی میں دانت کچکچاتا رہ گیا۔ یاد رکھنا، تم اگر ظلم کرو گے تو جواب میں بھی ظلم ہی ملے گا، سلمان نے کہا۔ سپاہی دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلمان فاقیہ کی وجہ سے شیر ہو رہا تھا کہ یکا یک فاقیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ سلمان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ فاقیہ کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں رقصا تھیں۔ فاقیہ صرف اسے نظر آ رہی تھی۔ وہ فاقیہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ فاقیہ بولی، میں جا رہی ہوں، اف، آہ، اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے غیر مطمئن ہو گیا۔ ناظم زادہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ سپاہی جو بھیگی بلی بنے ایک طرف کھڑے تھے وہ بھی شیر بن رہے تھے اور سلمان کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ کمرہ تفتیش میں ایک شخص چیختا چنگھاڑتا داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سبھی چونک گئے۔ اس نے اندر آتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مگر تم کون ہو؟ ناظم زادہ نے پوچھا، اور تم اندر کیسے آ گئے؟ میرا نام بن فاتح ہے، میں جب جہاں چاہوں داخل ہو سکتا ہوں۔ یہاں میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ابھی ابھی میرا چلہ مکمل ہوا ہے، اسی خوشی میں اسی کا جوتا اسی کے سر پر بجانے آیا ہوں۔ او کمینے، اپنی زبان کو لگام دے، نہیں تو میں تیرا سر زمین سے رگڑ دوں گا۔ سلمان نے اس کی لاف گزاف سن کر غضبناک لہجے میں جواب دیا، جس کی زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہو وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس نے سوچا، اس آخر وقت میں ذلت کی موت کیوں مرا جائے؟ وہ اس کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو پٹپٹائیں، پھر ان میں غصے کی سرخی چھا گئی۔ اس نے حقارت سے سلمان کو دیکھا اور سرد آواز میں بولا، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر کتوں سے بدتر موت ماروں گا۔ ابھی تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا، پھر تم لنگڑے ہوگے، اس کے بعد تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی اندھیروں میں بدل دوں گا، تم در بدر کی خاک چھانتے پھرو گے، گندی نالیوں میں لوٹ لگاتے نظر آؤ گے۔ میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ وہ اس کی طرف کسی پاگل کتے کی طرح لپکا اور جتنی گالیاں اسے دے سکتا تھا اس نے دے ڈالی۔ اس نے جنون کی حالت میں اس کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن اس کے ہاتھ اچانک رک گئے۔ اس سے پہلے وہ اس کے جسم پر چڑھ بیٹھتا، اسے آس پاس وہی مانوس خوشبو محسوس ہوئی، قدم منجمد ہو گئے اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے خون کی گردش روک دی ہو۔ سلمان نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور اس کا ذہن بتدریج پرسکون ہونے لگا۔ اس نے عالم تصور میں اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ وہاں فاقیہ موجود تھی،
مگر اس کے انداز میں اجنبیت تھی، جیسے وہ سلمان کو بالکل نہ جانتی ہو۔ وہ جو کبھی اس کے اشارے پر اپنا خون بہا دیتی تھی، اس وقت وہ سلمان کو بڑی خطرناک اور کینہ توز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نفرت اور انتقام کے جذبے نمایاں تھے۔ اس کا چہرہ خون کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سلمان نے جو فاقیہ کو اس عالم میں دیکھا تو سابقہ تعلق کی رعایت چاہی۔ اس نے دل ہی دل میں حسرت سے کہا، فاقیہ تم؟ حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ فاقیہ پر بن فاتح نے فتح پالی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا کہ فاقیہ نے منہ پھیر لیا۔ فاقیہ مجھے اس کمینے سے بچاؤ۔ سلمان نے پھر بھی اس سے التجا کی۔ جواب میں وہ بولی، تو نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں تیرا خون پی جاؤں گی، اگر بچنا چاہتا ہے تو ہاتھ باندھ کر معافی مانگ۔ فاقیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلمان نے پزمردگی سے پوچھا۔ آگے بڑھ اور میرے آقا سے معافی مانگ۔ فاقیہ کا لہجہ اس قدر خوفناک تھا کہ سلمان اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اب فاقیہ سے کوئی امید رکھنا حماقت ہے۔ اس بار فاقیہ بالکل اجنبی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے فاقیہ کا رویہ بہت جارحانہ لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یکسر بدلی ہوئی فاقیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً فاقیہ نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اپنے جملے دہرائے اور سلمان نے غیر ارادی طور پر بن فاتح کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بن فاتح کے مکروہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ حقارت سے بولا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، تمہاری عقل میں بہت جلدی بات آ گئی، تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تم کتنے حقیر ہو۔ یکایک فاقیہ کے چہرے کے تاثرات زیادہ تیکھے اور خوفناک ہو گئے۔ بن فاتح نے ہونٹ ہلائے۔ اس کی آواز مطلق بلند نہیں ہوئی، لیکن سلمان سمجھ گیا کہ وہ اسی کے بارے میں فاقیہ کو کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ ادھر بن فاتح کے ہونٹ ہلنے بند ہوئے، ادھر فاقیہ کا تلخ لہجہ سلمان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترتا چلا گیا۔ میرے آقا بن فاتح کی خواہش ہے کہ تم اسی وقت پرانے قبرستان کی طرف چلو۔ سلمان نے فاقیہ کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے تلخ لہجے میں دل آزار رویے کی شکایت کرنی چاہی، لیکن قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا۔ سلمان کے قدم خود بخود پرانے قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ اس کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ ناظم زادہ اور اس کے سپاہیوں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاقیہ کی پراسرار قوت نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بن فاتح کسی فاتح کی طرح اس کے ساتھ سینہ تانے چل رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ پرانے قبرستان کے ویران اور سنسان علاقے میں تھا۔ اس اندھیری رات میں قبرستان کا منظر ایک عام آدمی کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تاحد نظر قبری اور گہرا سناٹا، درختوں کے کسی جھنڈ میں رات کو بولنے والے جانور۔ سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ بن فاتح نے نفرت سے دریافت کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، تم نہ جانے کیا چاہتے ہو۔ سلمان نے غیر اختیاری طور پر جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہاں ایک پرانا کنواں ہے جو اندھا کنواں کے نام سے مشہور ہے؟ ہاں، سلمان کے منہ سے نکلا۔ تم میرے حکم پر اس کنویں میں چھلانگ لگاؤ گے؟ بن فاتح کے لہجے میں حقارت اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ تمہارے ناپاک جسم کا بوجھ اس زمین پر زیادہ دیر کچھ اچھا نہیں رہے گا۔ اس کنویں سے تم باہر بھی نہیں آ سکو گے اور جلد مر بھی نہیں سکو گے۔ بھوک پیاس سے اڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ بن فاتح نے جو کچھ کہا سلمان پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ غالباً فاقیہ کی پراسرار قوت نے اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر لی تھی۔ اس کی کسی حرکت یا جنبش میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ گنگ سا کھڑا بن فاتح کو دیکھ رہا تھا کہ فاقیہ پر نظر ڈالی۔ وہ خون اگلتی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو فاقیہ نے سرد آواز میں کہا، بائیں جانب گھوم کر آگے بڑھو، کنواں تمہاری زندگی کا قصہ تمام کرنے کا منتظر ہے۔ سلمان کسی فرما بردار بچے کی طرح اپنا رخ بائیں جانب کیا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ ابھی بمشکل 100 گز دور گیا تھا کہ اس کنویں کے نزدیک پہنچ گیا جس کے بارے میں بن فاتح نے حکم دیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے اس کنویں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اگر وہ عام حالات میں یہاں آتا، وہ اس کنویں کے اسرار جاننے کی کوشش ضرور کرتا، لیکن اس وقت تو وہ خود اسرار میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس فتنہ ساواں فاقیہ کے بھیانک وجود کو فریادی نظروں سے دیکھا، مگر اس نے سلمان کی کسی التجا، کسی آہ کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ کرختگی سے بولی، سلمان، آگے بڑھو اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ سلمان فاقیہ کے حکم پر خاموشی سے آگے بڑھا
اور کنویں کے قریب پہنچ کر اس کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ کنویں میں کتنی تاریکی تھی کہ اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یوں بھی باہر ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے کنویں کے گھپ اندھیروں میں اپنی موت کی پرچھائیاں دیکھی اور فاقیہ کے حکم پر اپنا جسم آگے کی جانب جھکانا چاہا۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نادیدہ طاقت نے اس کے شانے پکڑ لیے۔ منڈیر پر اس طرح اس کا جسم متحرک ہونے سے توازن بگڑ گیا، لیکن وہ جلدی سنبھل گیا۔ ایک مدھم مترنم نسوانی آواز کانوں میں گونجی، سلمان کیا کرتے ہو؟ آگے موت ہے، رک جاؤ۔ اس آواز میں معلوم نہیں کیا جادو تھا کہ سلمان دفعتاً ہوش میں آ گیا۔ وہ کس کی آواز تھی اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس کے اعصاب پر فاقیہ کا جو سحر طاری تھا وہ ضرور ٹوٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر چھلانگ لگائی اور کنویں کی منڈیر سے نیچے آ گیا۔ اسی وقت فاقیہ نے سفاکانہ انداز میں اسے دوبارہ حکم دیا، سلمان میرے آقا کے حکم کی تعمیل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے جسم کا سارا خون پی جاؤں گی۔ تمہارا جسم دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے پنجرے میں بدل جائے گا۔ وہ فاقیہ کی آواز بخوبی سن رہا تھا، لیکن اس پر عمل کرنا نہ کرنا اب اس کے امکان میں تھا۔ اس بار اسے فاقیہ کی اس آواز سے خوف نہیں آیا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ نزا کے اس عالم میں کوئی غیر معمولی قوت اس کی مدد کر رہی ہے۔ بن فاتح اسے کنویں کی منڈیر سے اترتا دیکھ کر پوری طرح جھلا گیا تھا۔ اس نے بیزاری سے سلمان کے سر کی جانب دیکھا، پھر تنزن بولا، فاقیہ کیا ابھی تک تیرے دل کے نہا خانے میں پرانے آقا کی کشش باقی ہے؟ نہیں جناب نہیں، فاقیہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر یہ نیچے کیوں آ گیا؟ بن فاتح غرہ کر بولا، کیا اس کے لیے مجھے کچھ اور کرنا ہوگا؟ نہیں، تجھے اب اور کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ سلمان نے عجیب سی سحر زدہ آواز میں کہا، میں تیرے حکم کا تابع نہیں ہوں۔ سلمان کی آواز نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، تیری یہ ہمت، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو مجھے سزا دے، سلمان بولا۔ بن فاتح آگے بڑھا، ابھی اس نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے سلمان کے کانوں میں سرگوشی کی، اب تم کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی، ایسا سحر تھا کہ سلمان کا ذہن دوبارہ غنودگی کے زیر اثر آ گیا۔ وہ کچھ غور کیے بغیر کنویں کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ ہاں، اسے احساس تھا کہ کنویں کے اندر اذیتناک موت اس کا انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود اس ہمدرد آواز کی ایما پر اپنی موت کو خوش دلی سے گلے لگانے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ سلمان رک جا، بن فاتح نے اسے کنویں کی سمت جاتے ہوئے دیکھ کر اپنا عمل ادھورا چھوڑ دیا۔ تو نے جب میری مرضی کو پورا نہیں کیا تو اب تو اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا۔ میں تجھے زندہ رکھوں گا اور آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ بن فاتح کے روب دار حکمیہ لہجے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے کنویں کے قریب آ گیا اور اچھل کر منڈیر پر چڑھ گیا، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے گہری تاریکی میں اپنا جسم دوسری طرف گرا دیا۔ اس کا جسم فضا میں تیرتا ہوا تیزی سے نیچے کی سمت جا رہا تھا۔ نہ جانے موت کا وہ اعصاب شکن تصور تھا، یا کسی طاقت کا کرشمہ، یا خوف، یا کوئی اعصابی دباؤ کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سارے احساسات اور تمام جذبے تاریکیوں میں ضم ہو گئے۔ ہر شے اندھیروں کا جزو بن گئی۔ اسے مطلق معلوم نہیں کہ اس نے نیچے کی سمت کتنی دور تک سفر کیا۔ وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ ہاں، اس وقت اسے ایک آخری کربناک خیال آیا تھا کہ وہ مر رہا ہے، مگر وہ نہیں مرا۔ وہ سخت جان شخص تھا جو اس پراسرار کنویں، اندھیری رات اور قبرستان کے ہولناک ماحول میں بھی سانس کی ڈوری قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ موت جس شخص کے اتنے قریب سے گزری ہو اور جس کی زندگی میں ایسے جاں گزر لمحے آئے ہوں، وہی ان لمحات کا تاثر محسوس کر سکے گا۔ اسے خوب یاد تھا کہ اس نے اس اندھی کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ہر سال نہ جانے کتنی جانیں نگل جاتا ہے۔ وہ مسلمان تھا، اسے سکھایا گیا تھا کہ یہی اس کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم خاک میں مل جاتا ہے، لیکن روح روز قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ چنانچہ جب ایک حسین آواز اس کی تار سماعت سے ہمکنار ہوئی تو وہ سمجھا کہ کوئی حور اس سے مخاطب ہے۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آہ، وہ کیا نظارہ تھا کہ ایک گل بدن، سیمی تن، گلیرانہ، سراپا تمکنت، سراپا عشق اس کے سامنے ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی سانسوں کی خوشگوار مہک روح کے دروازے میں در آئی، اور اسے محسوس ہوا کہ اس نے حیات کا وہ لطیف، وہ سب سے خوبصورت گوہر پا لیا ہے جس کے لیے حیات سرگرداں رہتی ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس نے سوچا۔ پھر اس پری شمائل کو دیکھا تو زندگی پر اعتبار آیا۔ وہ خود سے بولا،
سلمان بدبخت، تو مرا نہیں، تو زندہ ہے۔ آہ، تیرے مقدر میں ابھی اور تماشے لکھے ہیں۔ سلمان کی نظریں اس کے حسین و جمیل نقاب میں ڈھکے چہرے پر مرکوز تھیں، اور وہ اپنی شبنمی آنکھیں وا کیے نقاب سے سلمان کو معصومانہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ سلمان نے اپنی زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، وہ ان چند حسین لڑکیوں میں ایک اضافہ تھی جنہیں اس کی حسن شناس نگاہوں نے سند حسن دی تھی۔ حسینہ کا ایک ایک انداز زندگی کی سرمستیوں سے معمور تھا۔ سلمان اس کے نظارے میں کھویا رہا اور ذہن گزشتہ واقعات کی کڑیاں ملانے لگا۔ بن فاتح، فاقیہ کے ذریعے اسے پرانے قبرستان میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے اس پر جان لیوا حملے کیے تھے، لیکن کوئی اندیکھی قوت اسے بچاتی رہی۔ پھر اس کے اشارے پر سلمان نے خود کو اندھے کنویں کی نظر کر دیا تھا، اور بیداری بختی کی بنا پر اب وہ ایک حسین لڑکی اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ زندہ تھا اور اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا، مگر یہ سب کیوں اور کیسے ممکن ہوا؟ یہ راز عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ وہ ابھی انہی پریشان خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ حسینہ نے اپنی شیریں لبوں کو جنبش دی۔ خدا کی رحمت ہے جو تم بچ گئے، ورنہ کنواں اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ تم کون ہو؟ سلمان نے لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے چہرے پر حجاب ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ اسے صحیح طور سے دیکھ نہ پایا تھا، مگر آنکھیں جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ میرے بارے میں نہ پوچھو، اپنا جی ہلکان نہ کرو، قدرت کی یہی مرضی تھی کہ ابھی تم زندہ رہو، اس نے کہا۔ سلمان نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ ایک پرانے قبرستان کے قریب ہی غیر آباد حصے میں پڑا تھا۔ وہاں ایک شکستہ جھوپڑی موجود تھی، اس کے سوا دور و نزدیک کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ اس نے لڑکی کے بارے میں پھر اپنے بارے میں سوچا۔ تعجب ہے، اس پراسرار اندھیرے کنویں سے میں کیوں کر نکل آیا؟ میرے جسم پر ایک معمولی خراش تک نہیں آئی ہے، نہ ہی میرے کپڑے بھیگے ہوئے یا گرد آلود ہیں۔ یہ لڑکی کون ہے جو اس ویرانے میں دھرنا دیے بیٹھی ہے؟ بظاہر یہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی نظر آ رہی ہے، اس کی آواز کیوں شناسا لگ رہی ہے؟ وہ تمہاری جان کے پیچھے پڑ گیا تھا، کون تھا وہ؟ لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا۔ وہ میرا دشمن تھا، سلمان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، پھر پوچھا، کیا تم اس جھونپڑی میں اکیلی رہتی ہو؟ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ؟ لڑکی نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، میں اکیلی رہتی ہوں۔ تم نے اکیلے مجھے اس کنویں سے نکالا؟ نہیں، بھلا میں اکیلی تمہیں کیسے نکال سکتی تھی؟ اس نے سلمان کا تجسس محسوس کر کے سادگی سے جواب دیا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ایک مسافر ادھر آ نکلا، میں نے اس سے التجا کی تھی، وہی تم کو کنویں سے نکال کر میری جھونپڑی تک پہنچا گیا تھا۔ یعنی تم تنہا اس جھونپڑی میں رہتی ہو؟ سلمان نے اپنا سوال دہرایا۔ یہ لڑکی اسے بہت پراسرار نظر آ رہی تھی۔ ایک جوان اور حسین لڑکی کا کسی ویرانے میں تنہا رہنا بڑی تعجب خیز بات تھی۔ ہاں، لڑکی نے اپنی خوبصورت آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، تمہیں اچھمبا کیوں ہو رہا ہے؟ یوں ہی، اس نے کہا اور خلا میں گھورنے لگا۔ بیتی ہوئی رات کے بھیانک لمحات اب پریشان کرنے لگے تھے۔ سلمان کی خاموشی پر لڑکی بھی خاموش رہی، پھر اس نے سکوت توڑا، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ لڑکی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جھونپڑی کے اندر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ تازہ پھل تھے۔ سلمان بھوکا تھا، اس لیے ندیدوں کی طرح پھلوں پر ٹوٹ پڑا۔ لڑکی سلمان کے قریب بیٹھی اسے دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ جب سلمان سیر ہو کر پھل کھا چکا اور کچھ جان میں جان آئی تو اس نے لڑکی سے اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا؟ میرا نام شیری ہے، لڑکی نے شرما کر جواب دیا۔ اب اس نے غور سے دیکھا، شرعی حجاب میں آدھے چہرے کو ڈھکے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی شیری تھی، مگر اس کی نگاہوں میں اب وہ پہلی سی وارفتگی نہیں تھی۔ وہ شیری جو کبھی اس کے لیے گھر چھوڑ کر آئی تھی، آج اجنبی کی طرح بیٹھی تھی، مگر بہت بدل گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر نور کا پرتو تھا، اسی لیے سلمان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے پرانے مراسم کا ذکر کرے، اس لیے وہ بھی بیگانہ سا بن گیا۔ شیری اس مقام تک کیسے پہنچی یہ وہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر روب و جلال نے اس کی اجازت نہ دی۔ وہ اپنے خیالوں میں سوچ کے گرداب میں گھرا رہا۔ وہ موت کے منہ سے بچ آیا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سکون، یہ زندگی عارضی ہے۔ بن فاتح کو فاقیہ کے ذریعے کسی بھی وقت یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ اس پر ظلم توڑنے کے لیے دوبارہ آمادہ ہو جائے گا۔ پیٹ میں غذا پڑی تو اسے اپنے پیچیدہ حالات پر سنجیدگی اور سکون سے غور کرنے کا سلیقہ آیا اور فاقیہ کا خیال آیا۔
فاقیہ نے گزشتہ رات جس ڈھٹائی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا تھا وہ یاد آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ پھر اس نسوانی آواز کا خیال آیا جو اندھیرے میں نجات دہندہ بنی تھی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ مان اس کے ذہن میں خیال تیر کی طرح پیوست ہو گیا کہ کہیں وہ شیریں ہی تو نہیں تھی۔ سلمان نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ معصومانہ اور والہانہ انداز سے سلمان کے چہرے کے عدلتے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ سلمان اور اس کی نظریں ملی تو وہ سمٹ کر بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ بہت دکھی معلوم ہوتے ہو۔ کیا پریشانی آ پڑی ہے؟ ہاں شیریں، سلمان نے گہری سانس لے کر کہا، ایک پریشانی ہو تو کہوں؟ جس خدا نے تمہیں زندہ رکھا ہے وہی تمہاری پریشانیوں کا بھی کوئی حل پیدا کر دے گا۔ شیریں نے اپنائیت سے جواب دیا، پھر اسے سہارا دے کر کٹیا کے اندر لے گئی۔ یہاں 2 برتنوں اور چارپائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سلمان کچھ دیر شیریں سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے نیند آنے لگی اور آنکھ لگ گئی۔ شام کو سلمان کی آنکھ کھلی، کٹیا میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ سلمان نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، شیریں وہاں نہیں تھی۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ کسی کام سے باہر گئی ہو، سلمان اٹھ کر کٹیا سے باہر آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ٹھٹک کر رک گیا۔ زہری تبیزائی تمام قہر سامانیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے تیور اب بھی ویسے ہی اشتعال انگیز تھے، آنکھوں میں وہی غصہ، چہرے پر وہی کھچاؤ تھا، وہی بیزاری تھی۔ اسے دیکھ کر سلمان کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ شخص پھر رعونت کے ساتھ سلمان کے سامنے کھڑا تھا جس نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی تھی۔ اس پر بھروسہ کر کے سلمان نے نقصان ہی اٹھایا تھا، لیکن سلمان اس کا کیا کر سکتا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ تو بن فاتح کے ہاتھوں مر نہیں سکتا، زہری نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں تو مجھے زندہ رکھ کر دکھ ہو رہا ہوگا نا؟ تیرے دل کا کھوٹ ابھی دور نہیں ہوا؟ زہری تبیزائی نے تیزی سے کہا۔ مجھے دشمن سمجھتا ہے اور تم مجھے سمجھانے آئے ہو؟ کیا میں تمہیں اپنا دوست سمجھوں؟ سلمان نے تلخ لہجے میں کہا۔ زہری تبیزائی کا چہرہ گھمبیر ہو گیا۔ تجھے تیری بساط سے زیادہ مل گیا، وہ نفرت سے بولا، پر تو نے ابھی زندگی میں دیکھا کیا ہے؟ فاقیہ کو پا کر تو یہ سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑی قوت کا مالک بن گیا ہے، تو اس جہان میں سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ اب تم مجھے کیا کہنے آئے ہو زہری تبیزائی؟ سلمان نے چڑھ کر کہا۔ میں تجھ سے پہلے بھی کچھ کہنے آیا تھا، لیکن تو نے میری بات سننے کی بجائے مجھ پر شبہ کیا۔ میں اپنے دوست اور اس کی بیٹی سحر کی وجہ سے مجبور ہوں جو تیرے پاس دوبارہ آنا پڑا، زہری تبیزائی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ ابھی تیرے برے دن ختم نہیں ہوئے۔ جب تک تو اپنا دل صاف نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم سدا برے دن کی پیشگوئیاں کرنے آتے ہو۔ تو اپنی ہٹ کی وجہ سے اپنے لیے خود کانٹے بوتا آیا ہے۔ زہری تبیزائی کی باتیں بڑی تلخ اور زہر میں بجھی ہوئی تھی، لیکن اب سلمان کے ذہن کی وہ حالت نہیں تھی جو کچھ دیر قبل تھی۔ سلمان یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوا کہ زہری تبیزائی اگر میرا دشمن ہے تو میرا قصہ تمام کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ بن فاتح سے زیادہ بڑا عامل ہے۔ سلمان نے اس سے کہا، میری عقل خبت ہو چکی ہے، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ابھی سے پریشان ہو رہا ہے، ابھی تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ زہری تبیزائی کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ آگے آگے دیکھ ہوتا کیا ہے اور تجھ پر کیا گزرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، سب میرے دشمن ہیں، مجھے معاف کر دو۔ جانے کس جذبے کے تحت سلمان آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ سلمان نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میرا سب کچھ چھن چکا ہے، میں گھر سے بے گھر ہو گیا ہوں اور در بدر کی خاک چھان رہا ہوں۔ بن فاتح میرے تعاقب میں ہے، میں ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مجھے چین نہیں ملتا۔ تم میری مدد کر دو یا پھر میرا گلا گھونٹ دو، کچھ تو کرو۔ زہری تبیزائی سلمان کی ندامت اور رقت سے متاثر ہوا۔ اب تیرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، مرد بن کر حالات کا مقابلہ کر۔ زہری تبیزائی نے رکھائی سے کہا، اگر تو نے پہلے میرا کہا مان لیا ہوتا تو میں تیری مدد کر سکتا تھا، لیکن اب بات آگے بڑھ چکی ہے، اب میری قوت بھی آڑے نہیں آ سکتی۔ ایسا نہ کہو، میں ہاتھ باندھ کر تمہارے آگے التجا کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میری مدد سے منہ نہ موڑو۔ پاگل، جانور، زہری تبیزائی نے تل ملا کر کہا، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جب تک بن فاتح چلنے میں بیٹھا ہے کوئی قوت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی؟ تیری خواہش یہی تھی کہ تو بن فاتح کا تیاب پانچا کر دیتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ چلے کے لیے کھینچے گئے حصار سے باہر آئے۔ سحر نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں تیری مدد کر دوں۔ میں نے تجھے مشہد جانے سے اس لیے روکا تھا کہ اگر تو مشہد جاتا تو مزید پریشانی میں گھر جاتا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ فاقیہ کی قوت تیرے سر سے چلی جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بن فاتح
فاقیہ کو قبضہ کر کے گھمنڈ میں حصار سے باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد تو اسے مار سکتا تھا، لیکن تو اندھا ہو رہا تھا۔ تو نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ تو نے فاقیہ کی قوت کے آگے میری باتوں میں بھی کھوٹ سمجھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تو کوئی اور ہی قوت تیری مدد کر سکتی ہے۔ مجھے راستہ دکھاؤ، سلمان نے تڑپ کر کہا۔ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میرا ذہن پلٹ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم قوت کے مالک ہو، تم ضرور کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہو۔ میں اس وقت اسی لیے آیا ہوں، زہری تبیزائی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میری باتیں دھیان سے سن، کل رات تجھے بن فاتح کے جنگل سے بھی کسی بڑی قوت نے بچایا تھا، وہی اب تیری مدد کرے گی۔ میں تجھے اس قوت کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر اب بھی تو نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تو ساری زندگی روتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سلمان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ زہری تبیزائی چلا گیا، لیکن سلمان کو اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ آہنی ہتھوڑے کی مانند اس کے دل و دماغ پر ضربے لگا رہا تھا۔ اسے اپنی ضد، اپنی نادانی اور عجلت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں پر شک کر کے اپنے لیے خود مصیبتیں بوئی تھی۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا تھا کہ زہری تبیزائی، امو اور سحر میرے دوست ہیں۔ ان کے آگے فاقیہ کی قوت بے بس ہو جاتی ہے۔ سلمان زہری کے سامنے فاقیہ کی بے بسی کا واقعہ بھول گیا تھا۔ فاقیہ کی طاقت معدوم ہوتے دیکھی تھی اور بن فاتح کے سر پر جا کر وہ بے اثر ہو گئی تھی۔ گزشتہ رات بھی فاقیہ کی پراسرار قوت اسے اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کوئی بہت بڑی طاقت میری پشت پناہی کر رہی ہے۔ زہری تبیزائی کا منصوبہ کس قدر سیدھا اور صاف تھا کہ وہ کسی صورت سے بن فاتح کو حصار سے باہر نکالنا چاہتا تھا، اور وہ طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر حصار سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد بازی میرے ہی حق میں ہوتی، یوں کہ زہری تبیزائی میرے ساتھ تھا، لیکن سلمان نے اپنی حماقتوں سے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اب پچھتاوے کے سوا اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ اسی شدید جھنجھلاہٹ اور کرب کے عالم میں اسے شیری کی آواز آئی۔ آغا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ سامنے سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آواز سے سلمان کے خیالوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ وہ اسے اور پراسرار لگی۔ یقیناً یہ کوئی بہت بڑی کاہنہ تھی جس نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ مجھے شیری نظر آئے، بالکل اسی طرح جیسے شیری کے گھر میں اسے اور دیگر لوگوں کو اس کا گمشدہ بھائی نظر آتا تھا۔ یہی بات ہوگی، زہری تبیزائی نے اسی عورت کے بارے میں اشارہ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے جسم میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ سلمان نے لرزتے ہوئے اس مہجبین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ شیری، سلمان نے بڑی عقیدت سے اسے مخاطب کیا، تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر رات تم مجھے اس اندھے کنویں سے نہ نکلواتی تو کسی کو میری موت پر 2 آنسو بہانے کا خیال بھی نہ آتا۔ نہیں آغا، مجھے شرمندہ نہ کرو، شیری نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو تم رات ہی مر چکے ہوتے۔ خدا کی رضا اپنی جگہ ہے، مگر تم نے مجھ پر جو مہربانی کی ہے میں اسے کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ میں تمہاری کنیز ہوں، شیری نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ نہ جانے کیوں سلمان کو ایسا لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ اس خیال نے اسے اور پریشان کر دیا۔ سلمان نے ٹوہ لینے کی غرض سے کہا، شیری، میرے کچھ دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے تعاقب میں یہاں بھی آ جائیں اور میری وجہ سے تمہیں بھی پریشان ہونا پڑے۔ میری فکر مت کرو آغائی سلمان، مجھ کو بھلا کون پریشان کرے گا؟ شیری نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے حالات سے ناواقف ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو، میرا یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یوں بھی مجھے تم پر بوجھ بن کر رہنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایک لمحے کے لیے شیری کی آنکھوں کا رنگ بدلا، پھر وہ سادگی سے بولی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں منع نہیں کروں گی، مگر ایک رات رک جاؤ۔ ایک اور سخت اور کربناک رات گزر گئی۔ سلمان مٹی کے فرش پر اوندھا پڑا اپنی عقل اور قسمت کا ماتم کرتا رہا۔ دوسری صبح جب بیدار ہوا تو شیری نے اس کے آگے پھل لا کر رکھ دیے تھے۔ شیری رات کو دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ سلمان اپنی محسنہ کے ساتھ کسی قسم کے ہوسناک جذبے کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکا۔ رات کو وہ کٹیا کے باہر سوئی۔ سلمان نے اسے لاکھ کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں کٹیا کے باہر سو جاتا ہوں، لیکن وہ نہ مانی۔ اب صبح ہی صبح وہ ایک طرف خاموش بیٹھی اسے پھل کھاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ اب بھی اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ ناشتے سے فراغت پا کر سلمان نے شیری سے اجازت چاہی اور کٹیا سے باہر آیا
تو وہ اس کے ساتھ تھی۔ اسے خود بھی شیری سے دور ہوتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قریبی عزیز چھوٹ رہا ہو۔ دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ سلمان نے الوداعی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور سلمان گردن جھکائے عجیب کیفیتوں میں اس سے رخصت ہو گیا۔ سلمان نے شیری کو کریدنے کے لیے طرح طرح کی گفتگو کی تھی، لیکن وہ اسے ایک حسین اور معصوم لڑکی سے زیادہ کچھ نظر نہ آ سکی۔ سلمان نے اس سے جانے کی اجازت بھی طلب کی تھی کہ اگر زہری تبیزائی کے کہنے کے مطابق شیری ہی وہ پراسرار قوت ہے جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، تو وہ یقیناً اسے روکنے کی کوشش ضرور کرے گی اور وہ باور کرائے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر جب اس نے سادگی سے جانے کی اجازت دے دی تو سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ سلمان دل پر جبر کر کے کٹیا سے باہر نکلا تھا، ہر چند کہ اس کی کوئی منزل نہیں تھی اور ان اندھیروں میں کوئی بات سمجھ میں بھی نہ آتی تھی، تاہم اس کی رفتار ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کل رات ظہری تبیزائی سے گفتگو کے بعد اب اسے احساس شکست اتنا نہیں تھا جتنا پہلے تھا۔ یہ صبح کچھ زیادہ ہی بھلی لگ رہی تھی۔ آبادی کے قریب پہنچ کر سلمان نے سوچا کیوں نہ سحر کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لوں۔ سلمان نے غلط فہمی میں اسے سخت سست کہہ ڈالا تھا۔ سحر کے خیال سے دل کو کچھ سکون سا ملا۔ سلمان نے اپنی عجیب و غریب حیت کے باوجود طے کر لیا تھا کہ اسی وقت امو جان کے گھر جائے گا۔ جب وہ اس کا حلیہ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، لیکن وہ کوئی بہانہ بنا دے گا۔ سلمان نے اپنا رخ امو جان کے گھر کی طرف موڑ دیا، لیکن ابھی سلمان چند قدم آگے ہی گیا تھا کہ پشت سے کسی نے آواز دے کر پکارا۔ سلمان نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ بن فاتح کسی درندے کی طرح خوخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی تیز تیز کہاں جا رہے ہو سلمان؟ بن فاتح نے تلخی سے کہا، کیا سحر کے خیال نے تمہیں بے چین کر دیا ہے؟ لیکن جانے سے پہلے میرا حساب تو چکتا کرتے جاؤ۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلمان نے قدرے درست لہجے میں پوچھا۔ زہری تبیزائی کی ملاقات نے اس کے حوصلوں کو توانائی بخش دی تھی۔ اس اعتماد میں کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد پر کمر بستہ ہے، بن فاتح سے خوفزدہ ہونا حماقت تھی۔ میرا نام بن فاتح ہے، تم نے مجھے اب تک پہچانا نہیں ہے۔ میں نے تم جیسے کمینوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے برسوں چلہ کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس کام میں گزارا ہے۔ میں نے تمہاری فاقیہ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا مشکل ترین چلہ کیا ہے، لیکن یہ خوف ابھی بھی باقی ہے کہ وہ کسی بھی وقت تمہاری محبت کی قوت سے میرا سحر توڑ کر آزاد ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اب تک تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بن فاتح نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم اب بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، لیکن تم نے مجھے پہچاننے میں غلطی سے کام لیا ہے۔ سلمان نے ترکی بترکی جواب دیا، کیا تم بھول گئے کہ میں نے رات تمہارے سامنے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی، لیکن وہ کنواں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے آگے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو یہ ساری چلہ کشی خاک میں مل جائے گی۔ میں دیکھ چکا ہوں مالزادے، تو مجھے کیا سمجھاتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تیری اوقات نہیں جانتا؟ بن فاتح گرج کر بولا، اس رات میرے موکلوں سے چوک ہو گئی، لیکن اب کوئی قوت تجھے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔ یاد رکھ، میں عاملوں کا استاد ہوں۔ سنو بن فاتح، تم اپنی بزدلی سے حصار میں چھپ کر جا بیٹھے۔ میں چپ رہا، تم نے فاقیہ کو حاصل کر لیا، میں خاموش رہا۔ تم نے شروع سے اب تک مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، میرے ساتھ زیادتیاں کی اور میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن اب شاید تمہیں کوئی سبق دینا پڑے گا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تم حد سے گزر چکے ہو، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ سلمان نے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بن فاتح پر اثر ڈالنے کی کوشش کی۔ اچھا؟ بن فاتح زہرخند لہجے میں بولا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وقت کی قدر کرو بن فاتح اور پلٹ جاؤ۔ سلمان نے تمہیں معاف کیا، اگر مجھے جلال آ گیا تو تمہیں بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ملے گا۔ سلمان نے دل کڑا کر کے دبنگ لہجے میں کہا۔ بن فاتح مسکرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے تیور اچانک خطرناک ہو گئے۔ اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ کمینے، موت سے پہلے تجھے کم از کم اتنی چھوٹ دے رہا ہوں کہ تو جو منہ میں آئے بک سکتا ہے۔ زبان ابھی بند ہوئی جاتی ہے، اپنا دل خوش کر لے۔ بن فاتح کی آواز میں غصے کے سبب لرزش تھی، پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ کوئی عمل کر رہا تھا۔ سلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ سلمان اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ بن فاتح نے اپنا عمل ختم کر کے اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر اس کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ وہ اپنا معلق ہاتھ جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کی الجھن نمودار ہوئی
ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ پھر اس نے چونک کر سلمان کی پشت پر کسی چیز کو حیرت سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جسے وہ کسی غیر متوقع حادثے سے بوکھلا گیا ہو۔